ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین اکرام گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اخلاق کا عنوان لے کر۔ آج معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر اتفاق، اتحاد، محبت، دلوں کے اندر حسن سلوک، اخلاق کی جو ہے نا نام و نشان مٹتی جا رہی ہے۔ لوگوں کے اندر پیار، محبت، مٹھاس، یہ ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوگا، جب انسان حضور کی سنتوں سے دور رہے گا، جب کسی کام میں، کسی عمل میں حضور کے طریقے اور اخلاق نہیں رہیں گے، حضور کی سیرت نہیں رہے گا، تو معاشرے کے اندر اور انسان کے سب سے بڑی اپنے اندر بگاڑ پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے بد اخلاقی رہے گی، جس کی وجہ سے دماغ میں، مزاج میں جو ہے نا غصہ پن رہے گا، جس کی وجہ سے ہسمکھ چہرہ جو ہے نا ناراض والا، اداس والا بنا رہے گا۔ لیکن سکون کب ملے گا؟ جب انسان اللہ کے احکام اور پیارے حبیب کے طریقوں کو لے کر چلے گا ہر عمل میں، ہر کام میں، تو اس کے چہرے میں حشاش بشاش سکون رہے گا، اس کا چہرہ مسکراہٹ والا رہے گا، اس کے دلوں کے اندر ایک عجیب، اچھی اور بہترین کیفیت طاری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں، اب اس واقعہ کو یاد کریں، مکے کے واقعہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے اندر دین کا پیغام، اللہ کا احکام لے کر جب پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لوگ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ جب یہی حضور جب اللہ کے احکامات کو لے کر دنیا میں پھیلانا شروع کر دیے، اللہ کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیے، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا جب شروع کر دیے، تو وہی صادق امین کہنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل اعمال کے اندر واقع لکھا ہوا ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے، طائف کی وادیوں کے اندر جب اللہ کے نبی اللہ کے احکام کو لے کر گئے، تو کوئی صادق کہتا تھا، کوئی امین کہتا تھا، کوئی کہتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت افضل ہے، اعلیٰ ہیں۔ جب حضور نے اللہ کی باتوں کو بتانا شروع کیا، حضور نے اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، تو وہی صادق امین کہنے والے لوگ حضور کے خلاف ہو گئے۔ اب کوئی نعوذ باللہ میرے نبی کو کذاب کہنے لگ گیا، کوئی نعوذ باللہ میرے نبی کو جو ہے نا یہ کہنے لگے کہ تمہارے علاوہ کوئی اور ملتا ہی نہیں اللہ کو۔ ہاں، کوئی کہتا ہے اگر تو نبی ہے تو تیری باتوں سے خالی نہیں۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، لوگوں کی باتیں سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام مایوس ہو گئے، لیکن اخلاق دیکھیں، اخلاق کی بات کر رہا ہوں، حضور کی اخلاق غور کرنے والی بات ہے، قابل غور کی طلب بات ہے۔ آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے مایوس ہوئے تو واپس ہونے لگے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے واپس جانے نہیں دیا، بلکہ شریر لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تالیاں پیٹو، مذاقیں اڑاؤ، ہنسو، پتھرے مارو۔ اب جو طائف کی جو وادیوں کے مکے شہر کے جو لڑکے تھے وہ کیا کرنے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تالیاں پیٹنے لگے، میرے نبی کا مذاق اڑایا گیا، ہاں میرے نبی کو جو ہے پتھرے مارے گئے، یہاں تک کہ پاؤں ورم ہو گیا، خون سے لہو لہان ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو جواب میں پتھر مارا، نہ ان کو گالیاں دی، نہ بد دعائیں دی، بلکہ جب ان شریروں سے اطمینان ہوا تو انہوں نے اللہ تعالی سے شکایت کی، اے ارحم الراحمین تو ضعفاء کا رب، ہاں میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، ہاں اے ارحم الراحمین اگر تو میرے ساتھ ہے، تیری مدد میرے ساتھ شامل حال ہے، تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ہاں اللہ جل جلالہ کو جوش آیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے پاک پیغمبر کی مدد کرو،
جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئے، اگر آپ کہیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دیں جس کے درمیان کے لوگ کچل کے مر جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ان کو معاف کر دوں۔ ہاں، یہ حضور کی اخلاق ہے۔ اتنے تکلیف کے باوجود، پتھر کھانے کے باوجود، بڑا بھلا سننے کے باوجود، شریروں نے جو ہے نا مذاقیں اڑائیں، تالیاں بھی، اس کے بعد بھی میرے نبی کا اخلاق آپ دیکھیں، حضور نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور پھر اس واقعہ کو بھی یاد کریں جب ایک بڑھیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے مکہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، تو میرے نبی نے، پاک پیغمبر نے اس عورت سے پوچھا اے بڑھیا کہاں جا رہی ہے اتنا بھاری سامان کو لاد کر؟ تو اس بڑھیا نے کہا مکہ شہر کے اندر ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دین کو چھین لیتا ہے، میں اس جادوگر سے بھاگنی ہوں کہ وہ میرے باپ دادا کا دین کو چھین کر اپنا دیندار بنا دے گا۔ ہاں، ایسا نہ ہو میں جو ہے نا اس کے دین کے مطابق آ جاؤں اور اپنے باپ دادا کا دین کو چھوڑ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا سامان اٹھایا اور چلتے گئے، جب واپس منزل مقصود تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے۔ اس بڑھیا نے کہا اگر مجھ سے کوئی کہے گا مکہ شہر بہت اچھا شہر ہے، چھوڑ کر آ گئی، تو میں کہوں گی اس میں ایک اخلاق والا بہت اچھا لڑکا رہتا تھا۔ میرے پیارے حبیب سے نام پوچھنے لگی، پاک پیغمبر نے نام نہیں بتایا، شرمندہ نہ ہو جائے وہ بڑھیا۔ اس کے بعد اس نے کہا احسان کس نام سے جھکاؤ؟ تو اس نے کہا اے بڑھیا جس جادوگر سے تو بھاگ رہی تھی جو لوگوں کا دین چھین لیتا ہے، وہ محمد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ اس نے کہا تیرا نام محمد ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جس کا اخلاق اتنا پیارا ہوگا اس کا دین کتنا پیارا ہوگا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی اخلاق دیکھیں۔ پھر وہ واقعے میں ہم سنتے رہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کوڑا پھینکا جاتا تھا، ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، کچرا پھینکتی تھی، ایک دن دو دن روز مرہ، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی پلٹ کے نہیں کچھ کہا، نہ جواب میں کچھ کہا۔ نبی علیہ السلام کی اخلاق اتنی پیاری تھی۔ اور جب وہ بیمار ہو گئی تو حضور اس کی تیمارداری کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، اور اس کے گھر کے سارے کام کر دیے، اور وہ گھبرا رہی تھی کہ کہیں یہ مجھے مارنے تو نہیں آیا، میں اپنا غصے کا بدلہ لینے تو نہیں آیا۔ میرے نبی نے سارے گھر کے کام کر دیے، اس کی عیادت بھی کی اور اس کی دعائیں بھی کی، اور اس کے بعد جب جانے لگے اس نے حضور کی اس اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ایسا اخلاق ہم بنائیں کیونکہ ہم حضور کے سچے امتی ہیں، پھر ہم بڑے دعوے دار بنتے ہیں معاشی کے رسول ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کس کے امتی ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں حضور کے امتی ہیں۔ ہاں، ہم سچے عائشی کے رسول ہیں، حضور کے عشق کا ثبوت تو دو۔ ہاں، گربان کھول کے محاسبہ کرو، اپنے گربان میں جھانکو، دیکھو کہ میرے اندر کتنا اخلاق ہے، کتنا کردار کو ہم اپنا رہے، کتنے حضور کی سیرت کو اپنا رہے، کتنے سنت کے مطابق زندگی گزار رہے۔ اب حضور کیا، ایک یہودی نے سوال کیا این الدین، یا رسول اللہ دین کیا؟ فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے۔ این الایمان افضل، ایمان میں کون سے ایمان افضل ہے؟ کہا حسن الاخلاق، جس کی اخلاق اچھے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک بچہ تھا، اس کی والدہ محترمہ بیوہ ہونے کے بعد اس کے جسم مبارک کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے جس سے جسم ان کا نظر آتا ہے۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کی کپڑے کے لیے، چادر کے لیے اپنے چچا جان کے پاس جاتا ہے۔ اس کی والدہ نے منع کیا بیٹا نہیں جانا، کہا نہیں ماں آپ کی کپڑے کے لیے میں جاؤں گا۔ وہ اپنے چاچے کے پاس گیا تو چاچا نے اس کو جو ہے نا بھگا دیا، ڈانٹا، ہاں دھتکار دیا۔ تو وہ بچہ روتے ہوئے واپس آیا تو راستے میں ایک بزرگ شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے اس بچے سے پوچھا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ سنا، اپنی والدہ کی جو ہے نا غمی کی ساری کیفیت کا واقعہ سنا دیا کہ میری ماں غم میں ہے، رو رہی ہے، پریشان ہے۔ اس نے کہا بیٹا تو چلے جا، ہاں مسجد نبوی چلے جا، وہاں ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد ہے، جو تیری فریاد کو بھی سنے گا، تیری باتوں کو سن کر تیری مدد بھی ضرور کرے گا۔ وہ گھر واپس آیا، اپنی والدہ کو ساری بات کیفیت بتایا چاچا کی۔ اس کی والدہ نے کہا بیٹا میں نے تجھے منع ہی کیا تھا، کوئی اپنا نہیں ہے یہاں پہ، سب بیگانے ہیں، سب اجنبی ہیں۔ اس نے کہا ماں میں جا رہا ہوں مسجد نبوی میں، ہاں جہاں محمد نامی شخص بیٹھا ہے جو مسلمانوں کا پیغمبر ہے، مسلمانوں کا نبی ہے۔ ہاں، کہا بیٹا وہ لوگوں کا دین کو چھین لے گا، تو اپنے باپ دادا کا دین کو چھوڑ کے اس کے دین پہ چلے گا؟ کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے باپ دادا کا دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی کے جسم اطہر پہ ایک چادر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بچہ روتے ہوئے وہاں پہنچا، پاک پیغمبر نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے اپنی ماں کی ساری واقعات کو بیان کیا۔ روتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے جسم اطہر کے رحمت کی چادر اتاری اور اس بچے کو دیا کہ اپنی ماں کے جسم میں اڑا کے اڑا دیں۔ وہ بچہ خوش ہوتے ہوئے واپس آیا اور اپنی ماں کے جسم میں جو ہے اس چادر کو اڑا کر اپنی ماں کے جسم کو ڈھک دیا۔
اور اس کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا تو نے مسلمانوں کے نبی سے یہ چادر لایا ہے، اس نے اپنے دین کے بارے میں کوئی سوال تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، میں نے پہلے اس سے کہہ دیا تھا، میں اپنی پریشانی لے کر آیا، میں آپ کا دین قبول کر نہیں گیا۔ اس کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا جس نبی کا اخلاق اتنا پیارا ہے، جو تیری اتنی مدد کی، اس کا دین کتنا پیارا ہو، چل حضور کے پاس چلتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق کو دیکھیں۔ ایک اخلاق کا واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو۔ ایک یہودی سے اللہ کے نبی علیہ السلام قرضہ لیے تھے، وہ مقروض تھے، تو حضور کے پاس یہودی آ کر حضور کی جو ہے نا نعوذ باللہ گستاخی کرنے لگا، بڑا برا بھلا کہا اور بڑا جو ہے نا سنایا کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرضہ لیا، وقت پہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش تھے، بالکل چپ تھے، کہتے ہیں ایک چپ سو سو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا جوش میں آ کر، یا رسول اللہ اگر آپ کو مسجد نبوی کا احترام نہ ہوتا میں سر قلم کر دیتا۔ میرے نبی نے اس یہودی سے نہیں کہا بلکہ حضرت عمر سے کہا کہ عمر تو نے اس کو ایذا پہنچائی اپنے زبان سے، اگر اتنی محبت ہمدردی ہے میرا قرضہ آپ لوٹا دیں لہذا آپ اس سے معافی مانگیں۔ اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ بس میں نے آپ کی نشانی اور سارے واقعات سنا پڑھا، آج میں آپ کا ایک کردار کو دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور کے اخلاق اتنے اچھے، بہت سنا واقعہ، آج اخلاق کو دیکھنا چاہتا تھا، آج آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا، دل پہ بات بھا گئی، آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ساری باتوں خلاصہ یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اگر پیش آئیں تو اچھے اخلاق سے آئیں، محبت کے ساتھ آئیں، اچھے احترام کے ساتھ آئیں، کیونکہ اخلاق اللہ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے کہ انسان اخلاق سے ہر کام کروا لیتا ہے، ہر چیز کو حاصل کر لیتا ہے، لوگوں کے دل کو جیت لیتا ہے۔ اور میرے نبی نے اخلاق دکھا کر لوگوں کو مسلمان کیا، نہ کہ جو ہے تلوار کی نوک پہ، نہ کہ جبرن، نہ کہ غصے میں۔ تو میرے دوستو یہ حضور کی سیرت ہے، اگر اس کو اپنائیں گے تو پھر سچے عاشق رسول کے دعوے دار کہلائیں گے، اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر حضور کی اخلاق سے ہٹ کر جب زندگی گزرے گی تو پھر سچے عاشق کہلانے کے دعوے دار بھی بن سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ سے دعائیں کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مقدسہ مرکزی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسی اخلاق ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں میں جو ہے نا اخلاق کی جو ہے نا باتوں کو پہنچانے کی، اور لوگوں کے ساتھ احترام، ادب، پیار، محبت کے ساتھ پیش آنے کی، اور اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید ویڈیو کے لیے ہماری چینل درس قرآن حق فرصت کو سبسکرائب کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔